بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح نظر میں رہنا اور درست موقف اپنانا اور مضبوط مذہب پر قائم دائم رہنا اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے۔ یہود اور نصارہ اور مشرکین تینوں قرآن کے نزول کے وقت مخاطب تھے۔ قرآن کریم نے تینوں کا رد کیا ہے اور انہیں غلط کار کہا ہے کہ تم آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و یعقوب کے نام لینے میں دروغجن ہو، جھوٹ بولتے ہو، تمہارے راہ و رسم ان کے خلاف ہے، تمہارے عقائد ان کے منافی ہے، تمہارا طرز زندگی ان کے سامنے غلط ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب ایک چیز کا رد ہو جائے تو صحیح چیز پیش کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ پیغمبر ہے، ان کا طریق نبوت ہے، تسلسل وحی ہے، تعلیمات کا جامع نظام ہے۔ گزشتہ انبیاء اور مرسلین، اخیار و ابرار کا جو اصل وارث ہے وہ یہ پیغمبر ہے، ان کی کتاب ہے، ان کی وحی ہے، ان کی لائی ہوئی شریعت ہے۔ اس میں جو اس قدر تفصیل سے اللہ نے رد کیا ہے، اس میں مخاطبین کو پند و نصیحت ہے کہ کہیں تم میں خالی دعویٰ نہ رہ جائے یہود و نصارہ و مشرکین کی طرح، اور عملی غلط نہ ہو جاؤ۔ اس کے لیے پیغمبر نے کہا ہے ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک اس کے مطابق رہو گے گمراہ نہیں ہو گے۔ کتاب اللہ و سنت نبی، قرآن کریم جو اللہ کی کتاب ہے، اور پیغمبرانہ زندگی، سیرت اور صورت اسوہ حسنہ، وہ جامع پروگرام ہے۔ اجماع اور قیاس بھی اس کی وجہ سے حجت ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب حکیم حاذق ہو، ڈاکٹر قابل ہو تو مختصر نسخہ لکھتا ہے، بیمار کو الجھاتا نہیں۔ چنانچہ ایک ایسا راستہ بتا دیا جو تمام انبیاء کا متفق راستہ ہے، اور وہ ایک اللہ کی عبادت ہے، وحدانیت خداوندی کا عزم رکھنا ہے، اور انبیاء اور مرسلین کی تعلیمات پر درست طریقے سے قائم رہنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بڑی فکر تھی۔ معاذ بن جبل کو گورنر یمن بنایا، اور ساتھ ساتھ جا رہے تھے جب وہ روانہ ہوئے، اور اس سے پوچھا کہ اگر اگلے سال آپ آئے اور میں موجود نہ ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ تو معاذ بن جبل نے کہا کہ قبر کا سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ نبی جب گزر جائے یا ولی گزر جائے تو اس کا جو دنیا میں تبرک ہے وہ اس کا قبر سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ خیال نہیں کہ بڑا تبرک تو کتاب و سنت ہے، پنجگانہ نماز ہے، نماز با جماعت ہے، زکوٰۃ اور روزہ اور حج ہے، جو اصل الاساس ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس قبر اصل ہے۔ جب قبر کو اصل بنایا جائے تو پھر عبادت میں حدود نہیں رہتے، اعتدال نہیں رہتا، اور یہی مقصد تھا سوال کا۔ معاذ بن جبل سمجھ گئے تھے۔ آپ نے کہا پھر میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے ساتھ جنت لے کے جاؤں گا۔ وہ امت سے جو خوف ہے وہ یہی ہے کہ تبرکات کے بہانے، بزرگوں سے عقیدت و احترام کے بہانے غیر ضروری چیزوں کو مانا جاتا ہے۔ جو اصل مدعا ہے اور اسلامی تعلیمات کی بنیاد ہے
وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے کہ امت مسلمہ میں احکام مفصل موجود ہیں۔ قبر کا اپنا ادب ہے، احترام ہے، سلام ہے، زیارت ہے، وہ آپ نے خود بیان فرمایا۔ بخاری میں ہے کہ آپ نے کہا نہیتکم عن زیارت القبور، میں منع کر چکا تھا کہ قبروں پہ نہ جایا کرو، الا فزوروها، اب اجازت دے رہا ہوں جاؤ۔ کیونکہ ابتدا میں خوف تھا کہ کہیں یہ اس بہانے شرک و بدعت نہ کرے۔ جب اطمینان ہوا، احکام مفصل آ گئے، تشریحات ہو گئی، سرحد متعین ہوئے، آپ نے کہا آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ تبھی تو معاذ ابن جبل نے کہا کہ میں عہد کرتا ہوں قبر کا سجدہ نہیں کروں۔ اور بخاری کتاب الجنائز میں ہے کہ حضرت سے صحابہ نے پوچھا، کبھی کبھی ہم گزرتے راستے میں قبریں آ جاتی ہے، وہ مسلمانوں کی قبریں ہیں۔ آپ نے کہا قولوا السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، انتم الاثر وإنا بکم لاحقون۔ سلام کرو، دعا کرو کہ یا اللہ یہ ہم سے پہلے آئے ہیں، ہم بھی پیچھے آنے والے ہیں، ان کی بھی بخشش کرے، ہمیں بھی بخشش چاہیے، یہ بھی عافیت سے رہے، ہم بھی عافیت سے۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جس سے عقیدہ نہیں خراب ہوتا، یہ بھی گئے اور ہم بھی آنے والے، موت سب کا برحق ہے، یہ بھی مغفرت کے محتاج ہے اور ہم بھی محتاج ہیں۔ اشارہ ہے کہ یہ حاجت روا، کارساز، مشکل کشا کچھ نہیں، انہیں بھی بخشش چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے۔ تو یہ وہ تعلیمات ہے کہ جس میں اسلام محفوظ رہا ہے اور اسلام کی عزت اور عظمت بلند ہوئی ہے۔ اسلام نے اس قدر زیارت القبور کو تسلیم کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اطہار جہان میں سب سے بڑا تبرک ہے۔ کہتے کسی رسول اور نبی کی قبر معلوم نہیں ہے۔ صالح علیہ السلام کی قبر 17 جگہ بتاتے ہیں، شیس علیہ السلام کی قبر 22 جگہ بتائی گئی۔ یہ تتر بتر، ایک غلط علم کی وجہ سے، جاہلانہ رسوم کی وجہ، جہاں جس نے چاہا وہاں ایک قبر بنا لی، وہ کہا یہ آدھا قبر شیس، آدھا قبر ادریس۔ واحد مقام ہے دنیا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، وہ علی التعین والقطع والیقین آپ ہی کی قبر ہے۔ آپ کے صحابہ اور آپ کے امت کے علماء کے معلوم ہے، اور آپ کا معجزہ ہے کہ مستقل لوگ کھڑے رہتے ہیں، پیرا دیتے ہیں، کوئی رک جائے یا ادھر ادھر دیکھے یا ہاتھ باندھے، جیسے ان کو خارش ہے اور مرض ہے، یہ آرام سے زیارت نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنا نام مشرکوں میں نہ ڈالیں، کیونکہ آداب سیکھتے نہیں ہیں، نہ علماء وقت پر بیان کرتے ہیں۔ ویسے لکڑ کا لکڑ مدینہ پہنچ جاتا ہے، لکڑ کا لکڑ، بے خبر جاہل، دین سے ناواقف، رسوم پرست۔ خالی پیسوں سے کوئی انسان بنتا ہے کیا؟ آدمیت سب دولت نظر رحمانہ، اور بجھ کو جوڑ شدہ سرو زرو انسان نہ دے۔ دولت سے کوئی انسان بنتا ہے، پیسے ملنے سے کوئی آدمیت آتی ہے، وہ تو علم ہے، وہ ایک فضل ہے، شرف ہے۔ تبھی تو پیغمبر نے صحابہ کو روکا اور پھر اجازت دی، یہ اطمینان ہوا۔ گورنر بنا کے بھیج رہے اور پوچھ یہ رہے کہ کرو گے کیا اگر واپس آئے اور میں نہ ہوں۔ سب سے بڑا خطرہ آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ تبرکات اور عقیدت کے بہانے کئی عقیدے کے خلاف نہ کریں۔ اس لیے احتیاط اعمال میں بہت ضروری ہے، اور جس مقام اور مرتبے تک آدمی پہنچے اس پر خرچ کرنے سے زیادہ اس کے معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ صحیح طریقے سے اس کو نبھایا جائے اور آدمی ثواب کا مستحق بنے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باران رحمت کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ موسلادھار بارش خوشگوار پائیدار خالص آبادی اور شادمانی کی برسائے. تخریب سے تنزیل سے دیگر ناروا اور معاشرتی تباہکاریوں سے اللہ معاشرے کو بچائے. ملک و ملت میں امن کا دور دورہ ہو. حفاظتی فضائے اللہ غالب فرمائے. شہر میں بھی ابتری کو بہتری میں تبدیل فرمائے. بدامنی کو بقائے امن کا باعث بنائے. بے حفاظتی کو ہمیشہ کی حفاظت میں تبدیل فرمائے. مسلمانوں کی باہم الفت محبت پیدا کرے. دشمنی اور عداوت اور ظلم و ستم کی سیاست اور ناکارہ احوال پر مشتمل احوال سے اللہ تعالیٰ دین کو اہل دین کو مسلمانوں کو عباد کو بلاد کو سب کو حفظ و امان نصیب فرمائے. حق تعالیٰ ہمارے روزے تراویح ختم تفسیر سب مکمل فرمائے. جتنے حسنات ہے بزرگ مہینے کے شرف ہے اللہ تعالیٰ ہم عاجز اور مسکینوں کو کم محنت سے عطا فرمائے. صلی اللہ